ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں کہتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے ایک شخص ایسا ہے جو انٹرٹینمنٹ کا سامان خرید کر لاتا ہے، جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا سکے، اور جو ہے اس دعوت حق کو مذاق میں اڑاتے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب کفار مکہ کی کوششوں کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی، لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے، تو یہ بات جو ہے مشرکین مکہ کو بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، جو بڑا ہی مخالف تھا، بڑا ہی ضدی قسم کا انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس دعوت حق کو روکنے کے لیے وہ خاص کر کے عراق چلا گیا، اور عراق سے اس نے طرح طرح کی سٹوریز لائیں، افسانے لائے، گانے لائے، اور اس نے کیا کیا کہ سنگرز لڑکیاں بھی ساتھ لائیں خرید کر۔ جب وہ مکہ آیا تو وہ جب کسی شخص کے متعلق اس کو پتہ چلتا تھا کہ دعوت حق سے متاثر ہو رہا ہے، اللہ کے دین سے متاثر ہو رہا ہے، قرآن مجید سے متاثر ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتا کہ ان لڑکیوں کو اس شخص پر مسلط کر دیتا تھا تاکہ جو ہے اس شخص کو اپنے انٹرٹینمنٹ میں غافل کر سکے، اور وہ اہم کاموں سے غافل ہو جائے، دین حق سے غافل ہو جائے، اور اسے حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ تو آج کے صورتحال کی بات کریں تو کنٹمپریری ٹائمز کی بات کریں تو حالت بالکل اسی طرح ہے، بلکہ مزید ورس ہوئی ہے، انٹینسیفائی ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو آج کل میوزک، موویز، انٹرٹینمنٹ، OTT وغیرہ کتنا ہی پاپولر ہو گیا ہے اور کتنا نارملائز ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے اسے حرام سمجھنا، اسے غلط سمجھنا بالکل بند کر دیا ہے۔ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا میں میوزک اتنا نارملائز ہوا ہے کہ کہنے کی کوئی بات نہیں۔ میوزک کا دیکھا جائے تو کوئی سٹوری ڈالتا ہے، کوئی انسٹاگرام ریل ڈالتا ہے، تو اس میں ایک کمپلشن سی فیل کرائی جاتی ہے کہ اگر اس میں میوزک نہ ہو تو وہ کنٹینٹ بے معنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آج کل جم جانا چاہتا ہے صحت و تندرستی کے لیے، تو وہ جم جاتے ہی میوزک لگا دیتا ہے، اور میوزک کے بغیر وہ جم کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے تو میوزک کے بغیر ڈرائیونگ ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ سوچیں تو اس حالت میں اگر ہماری موت آئی تو انتقال ہوا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، انتقال تو ہونا ہی ہے۔ ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ جس طریقے کا میوزک انسان سنتا ہے اسی طریقے کی شخصیت انسان کی بنتی ہے۔ جیسے کوئی ہپ ہاپ سنتا ہے، کوئی ریپ سنتا ہے، تو اس کی شخصیت میں بھی اسی طرح کا وہ منظر دکھتا ہے۔ جیسے انسان، ایسے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ ہپ ہاپ جو ہے وہ وائلنس پروموٹ کرتا ہے، اینگر پروموٹ کرتا ہے، اور طرح طرح کی ابیوزو لینگویج اور ڈسٹرب لینگویج پروموٹ کرتا ہے، وومن آبجیکٹیفیکیشن پروموٹ کرتا ہے، اس سے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اور ایسی چیزیں پروموٹ کرتا ہے جو معاشرے کے نظام کے سخت خلاف ہے۔ تو جو یہ فلم ریگولرلی سنے گا، روٹینلی سنے گا، آپ سوچیں اس کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے اخلاق پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے رویے پہ کیا اثر پڑے گا، وہ لوگوں کو کس طریقے سے کے ساتھ ٹریٹ کرے گا۔ اور ایسے بھی بہت سے جانراز ہیں جو تقریباً سارے ہی جانراز وہ انسان کی شخصیت کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ میوزک کا جو ہے ہماری روح پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ میوزک سے جو ہے اگر ہم روح کی مثال دیکھیں تو ہماری روح کی مثال جو ہے شیشے کی طرح ہے۔ اگر ہم اس شیشے کو زمین پر پٹک دیں گے تو وہ شیشہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روح بھی ہے، ہماری روح پہ جب میوزک کا بمبارڈمنٹ ہوتا ہے، انفلٹریشن ہوتی ہے میوزک کی، تو اس کا حال بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جب انسان میوزک سنتا ہے تو پہلی بار سنتا ہے تو اس کے ڈوپامین لیولز بہت ہی ہائی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس ڈوپامین کی لذت میں جو ہے بڑا ہی ایلیٹڈ فیل کرتا ہے، ایوفورک فیل کرتا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ریئل لائف میں واپس آ جاتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو اینزائٹی ہوتی ہے، طرح طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس اینزائٹی اور تکلیف کو اسکیپ کرنے کے لیے وہ واپس میوزک میں جاتا ہے، لیکن اس بار اس کو وہ ڈوپامین نہیں ملتا، کم ملتا ہے۔ تو ایسے ہی سائیکل ریپیٹ ہوتا جاتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کو ذرا بھی ڈوپامین نہیں ملتا، اور اسے میوزک بھی اچھا نہیں لگتا، یا کوئی اور انٹرٹینمنٹ اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے صحیح غلط بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے۔
اس کا جو ہے مورل ایٹیٹیوڈ ختم ہو جاتا ہے، وہ مورلی کرپٹ ہو جاتا ہے، اور صحیح غلط کا فرق کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا سینہ جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی اور برائیاں کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ میوزک کو بند کر دیا جائے، اور جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا جائے قرآن مجید سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میوزک اور قرآن کبھی ایک ساتھ ایک دل میں رہ ہی نہیں سکتا، یا تو میوزک رہے گا یا تو قرآن۔ ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ قرآن اور میوزک ایک ساتھ ایک دل میں رہے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آیا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، وہ بیماریاں ان کے لیے شفا آئی ہے، جیسے انزائٹی، بے چینی، کوئی اور تکلیف ہو، ان کے لیے شفا آیا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت آئی ہے، رحمت آئی ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور جگہ کہتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، روز محشر کے دن ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ مٹیریلزم کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ فیم کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو ہمارا قلب سلیم، ایک پیوریفائڈ ہارٹ کام آئے گا، ایک پاک دل کام آئے گا۔ اب ہم سوچیں گے کہ اس پاک دل، اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اگر اس میں ہم میوزک ڈالیں گے، طرح طرح کی چیزیں ڈالیں گے، تو کیا پاک رہے گا؟ پاک کیسے ہوگا؟ پاک ہوگا تو قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس سے، قرآن مجید کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے قریب کرے، اپنے قریب کرے، اور صحیح اور غلط کا فرق عطا کرے، اور دجال کے فتنے سے بچائے، ان فتنوں سے بچائے، فحاشی کے فتنوں سے بچائے، میوزک کے فتنوں سے بچائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔